बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 20 अगस्त 2022 है, दिन है जी सैटरडे, हफ्ते का 178वां रोज़ है आज। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का एक मूवी का एक डायलॉग है कि जंग का एक ही असूल होता है, जीत। डायलॉग की हद तक तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली जंग के कुछ असूल होते हैं, इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग कुछ असूलों के तहत जंग लड़ी जाती है और वो असूल आजकल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को सिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है। वो असूल मैं आपके सामने रखूंगा, आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि क्या जो असूल रूस के सदर को बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, वो असूल अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज दुरुस्त भी हैं या नहीं। चलें उन असूलों को छोड़ें, लेकिन ये बिल्कुल असूलों के ख़िलाफ़ है कि आपके पड़ोस में जंग चल रही हो और आपके मुल्क का सरबराह, और वो जंग जो है वो आपके मुल्क तक फैलने का क्या बल्कि तीसरी जंग अजीम में कन्वर्ट होने का भी खदशा हो और आपके मुल्क का सरबराह डांस पार्टियां एंजॉय करता हुआ पकड़ा जाए और उसकी जो वीडियो है वो लीक हो जाए, वायरल हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ फिनलैंड की वज़ीर आज़म सैना मैरिन, जिनकी एक वीडियो, पार्टी की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है सोशल मीडिया पर, आपके साथ शेयर भी करूँगा। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं फिनलैंड के अवाम, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा टेंशन रूस और फिनलैंड के दरमियान भी जारी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस के चीफ और तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के दौरे यूक्रेन। वो लवीव में थे, वहाँ पर उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से, उन्हीं की दावत पर यह दौरा था, यूक्रेन के सदर की दावत पर। 3 नुकाती एजेंडा था इस विजिट का, इस मुलाकात का। सबसे पहले तो ग्रेन का मामला डिस्कस हुआ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन का इजहार किया तुर्की के सदर ने, यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने। यूनाइटेड नेशंस के चीफ तो ओडेसा भी गए, उन्होंने वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ग्रेन का मामला अमन अमान के साथ जारी है और हमें उम्मीद है कि जब तक ये तमाम ग्रेन जो 22 से 25 मिलियन टन गंदुम है, ये जब तक मुकम्मल तौर पर नहीं निकल जाती अमन के साथ, ये जो प्रोसेस है वो जारी रहेगा। उन्होंने कुछ शिप्स का भी मुआयना किया, फिर मीडिया से भी गुफ्तगू की। और दूसरा जो मामला डिस्कस हुआ वो था तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की अमन की, सीज़ फायर की कोशिशें। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने सेपरेटली 1-on-1 मुलाकात की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से। मुलाकात की डिटेल्स बाहर नहीं आई, रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन तुर्की के सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी कोशिश है कि दोनों ममालिक के सरबराहान या एटलीस्ट दोनों ममालिक के ऑफिशियल्स को एक बार फिर से मैं बातचीत की टेबल पर बिठा सकूं और जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया, फिर वो गंदुम का जो मुआहिदा तय करवाया, उसके बाद अब मेरी कोशिश है कि दोनों ममालिक के सरबराहान को बातचीत की टेबल पर बिठाऊं। ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई और अब मैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को इस मुलाकात के हवाले से एतमाद में लूँगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान सोची में पहले ही मुलाकात कर चुके हैं, वहाँ पर भी अमन की, सीज़ फायर की, पीस टॉक्स की बात हुई थी। रूस के सदर ने कुछ मुतालबात रखे थे। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी ऑब्वियसली कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अपने तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के सामने रखे हैं, जिनको तुर्की के सदर डिस्कस करेंगे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ। और उसके बाद क्या कोई सूरत निकलती है बातचीत की टेबल पर, दोनों ममालिक के सरबराहान की बातचीत की टेबल पर बैठने की बात अभी काफ़ी दूर है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। लेकिन अगर तुर्की के सदर इन दोनों ममालिक के ऑफिशियल्स को भी एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर बिठा देते हैं, यानी कि बातचीत का जो अमल स्टार्ट हुआ था बेलारूस में, उसे बहाल करने में भी कामयाब हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अंकारा की, जो गंदुम का मुआहिदा तय करवा चुका है। तीसरा मामला, तीसरा जो नुक्ता डिस्कस हुआ इस विजिट के दौरान वो था ज़ेपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट। और वहाँ पर मुझे यूनाइटेड नेशंस के चीफ का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा बायस्ड दिखाई दिया, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के हवाले से बात करते हुए कहा, मैं आपको ये बता दूं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो ज़ेपोरिज़िया के शहर के अंदर यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो ड्यूरिंग दिस वॉर रशिया अर्ली मार्च में कंट्रोल कर चुका है। यूनाइटेड नेशंस के चीफ न्यूक्लियर पावर प्लांट के हवाले से बात करते हुए कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन का है, यहाँ की बिजली जो जनरेट हो रही है वो यूक्रेन की है, यहाँ के जनरेटर्स यूक्रेन के हैं। रशिया का कोई हक नहीं कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को शट डाउन कर दे या फिर इस न्यूक्लियर प्लांट की बिजली जो है वो अपने कंट्रोल किए गए इलाकों पर की जानिब डाइवर्ट कर दे। तो ये यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट है और रशिया का कोई राइट नहीं बनता। तो आपने मुझे बताना है कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज और जंग के असूलों के तहत ये न्यूक्लियर पावर प्लांट किसका है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग चल रही है। यूक्रेन के जो इलाके रशिया कंट्रोल कर चुका है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज वो रशिया के हैं। जो प्रिजनर्स का तबादला है वो अपनी जगह, जो ग्रेन का मामला है
وہ اپنی جگہ فوڈ کا کرائسس پیدا نہ ہو اس لیے رشیا نے کمپرومائز کیا، لیکن یہ کمپرومائز جو ہے اس طرح کا کردار انٹرنیشنل اداروں کا، یہ جو کردار ہے اور یہ جو جنگ کے اصول روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو سکھائے جا رہے ہیں، جنہوں نے ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ کو کنٹرول کیا ڈیورنگ اے وار، اگر یہی اصول اسرائیل کے جو آفیشیلز ہیں انہیں بھی یونائٹڈ نیشنز کے چیف جا کر سمجھا دیتے کہ آپ نے پورے فلسطین پر پہلے قبضہ کر لیا، پھر فلسطینیوں کے علاقوں پر ہر مہینے ہر ہفتے آپ گولہ باری کرتے ہیں، سٹرائکس کرتے ہیں، تو یہ اصول جسے سمجھانے چاہیے اسے جا کر یہ عالمی ادارے سمجھائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ جو روس نے خود کنٹرول کیا، تو میرے مطابق یہ انٹرنیشنل لاز کے اکارڈنگ ہے، روس نے جو علاقے جو جگہیں کنٹرول کر لیں وہ روس کی ہوئیں۔ ہاں، گرین کا معاملہ ایک ایکسیپشن تھا کیونکہ فوڈ کا کرائسس پیدا ہو رہا تھا، تو وہاں پر بھی روس نے کمپرومائز کیا۔ روس اگر چاہتا تو وہ گرین اوڈیسا کی پورٹ سے باہر نہ نکلتا، اور روس وہ مال غنیمت تھا، وہ روس کا تھا، وہ وار ٹرافی کا سامان تھا، روس اس کے ساتھ جو مرضی کرتا، روس کو کوئی بھی فورس نہیں کر سکتا تھا، ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا تھا، لیکن روس نے یہاں پر بھی کمپرومائز کیا۔ انرجی کے معاملے پر یونائٹڈ نیشنز کے چیف نے کہا کہ یہ جو نیوکلیئر پاور پلانٹ کی انرجی ہے اس کا پورا جو مالک ہے وہ یوکرین ہے۔ دوسری جانب رشیا نے نارڈ سٹریم 1 کی گیس ایک بار پھر سے بند کر دی 3 روز کے لیے۔ رشیا میرے مطابق جو ہے رشیا جو ہے وہ ڈیمو دکھا رہا ہے۔ رشیا نے یہ کہا کہ جو ٹربائنز ہیں ان کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے مینٹننس میں مسئلہ آ رہا ہے، اگر سینکشنز کی وجہ سے جو ٹربائنز ہمیں نہیں مل رہی، جو مینٹننس کے کام میں رکاوٹ ہے، اگر وہ سینکشنز ہٹا دی جائیں تو آپ کو گیس پوری ملے گی، ورنہ سردیوں تک ہو سکتا ہے کہ بالکل بھی نہ ملے۔ جو 20-30% اس وقت یورپ کو گیس مل رہی ہے تو وہ بھی رشیا کی جانب سے بند کر دی جائے۔ اس طرح 3 روز کے لیے اب پھر نارڈ سٹریم 1 کی گیس بند کر کے رشیا نے ایک میسج دیا ہے یورپین یونین کو، امریکہ برطانیہ کو، اسپیشلی یورپین کنٹریز کو جنہیں یہ گیس مل رہی ہے، امریکہ برطانیہ کو کوئی سینکشنز ہٹائیں۔ لیکن امریکہ برطانیہ، یورپین کنٹریز، نیٹو ممالک روس پر سے سینکشنز ہٹاتے تو کیا یوکرین کی مدد امداد سے بھی پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ امریکہ کی جانب سے مزید امداد $775 ملین کی مزید امداد کا اعلان پینٹاگون نے کیا۔ میں آپ کو یاد دلوا دوں کہ ایک ہفتہ 7-8 دن قبل کی بات ہے کہ امریکہ کی جانب سے $3 بلین کی امداد کا اعلان کیا گیا تھا، اور اب ایک ہفتہ گزرنے کے بعد مزید $775 ملین کی امداد کا اعلان یوکرین کے لیے کیا گیا۔ یہ لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ کون سا اسلحہ، کون سا گولہ بارود، کون سی آرٹلری یوکرین کو امریکہ کی جانب سے پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ مورل سپورٹ، ملٹری سپورٹ، اخلاقی سپورٹ یورپین یونین کی جانب سے، نیٹو ممالک کی جانب سے یوکرین کو پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ پولینڈ کا میں آپ کو بتا دوں، پولینڈ جو کہ اپنے بارڈر کو بھی سیکیور کر رہا ہے، یہاں پر جو نیٹو کے ٹروپس ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یوکرین کے سب سے زیادہ ریفیوجیز جو ملک ہوسٹ کرتا ہے وہ پولینڈ ہے۔ پولینڈ نے اب ایک ڈرامہ، ایک سیریل جو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی، جب وہ صدر نہیں بلکہ اداکار تھے، کامیڈین تھے، تو ان کا ایک جو ڈرامہ ہے، ایک فلم ہے، وہ بہت زیادہ ہٹ ہوئی تھی۔ اس کا نام تھا جی سرونٹ آف دی پیپل۔ سرونٹ آف دی پیپل کا میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اس میں کردار ادا کر رہے تھے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو اس مووی میں دکھایا گیا تھا کہ وہ یوکرین کے صدر بن گئے اور انہوں نے سارے مسائل جو ہیں وہ سالو کر دیے۔ تو اس سیریل کے بعد، اس ڈرامہ کے بعد یوکرین کے صدر انتخابات میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور وہ ایکچولی کیونکہ اتنا زیادہ ہٹ ہوئی تھی یہ مووی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی کہ ایکچولی وہ صدر منتخب ہو گئے اس ڈرامے میں کی گئی ایک تقریر کی وجہ سے۔ تو اب پولینڈ نے اسی سرونٹ آف دی پیپل کو ری میک کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا جائے گا کہ ایک اداکار صدر کیسے بنا اور پھر وہ پاپولر صدر کیسے بنا، اور اس نے روس اور یوکرین کی جنگ کے دوران کردار ادا کرتے ہوئے اتنی زیادہ پاپولیرٹی کیسے گین کی کہ وہ دنیا کا بہت مشہور صدر جو ہے وہ اس وقت بن چکا ہے۔ تو پولینڈ جو ہے وہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو یہ گفٹ دے گا، سرونٹ آف دی پیپل کو ری میک کر کے۔ فن لینڈ اور روس کے درمیان بہت زیادہ ٹینشنز آج کل ہائے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ روس نے کچھ طیارے اپنے روانہ کیے، MiG 31 کلینن گریڈ جو روس کا اوبلاسٹ ہے اس کی جانب رشیا نے طیارے اپنے روانہ کیے میزائلز سمیت۔ تو فن لینڈ کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ روس کے طیاروں نے ہمارا جو ایئر سپیس ہے اس کو وائلیٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یورپین یونین سے کہا تھا کہ
کہ روس کے شہریوں پر وزٹ ویزا پر پابندی عائد کریں روس کے شہریوں کے لیے، تو فن لینڈ اور بالٹک سٹیٹس وہ ممالک تھے جنہوں نے روس کے شہریوں پر وزٹ ویزا کو لمیٹڈ کر دیا۔ تو فن لینڈ اور روس کے درمیان گزشتہ دنوں کی بات کریں تو بہت زیادہ ٹینشنز آئے ہیں، اسپیشلی یہ جو فضائی حدود کی خلاف ورزی کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی فن لینڈ کی جانب سے 24 گھنٹوں قبل یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی، اور اسی دوران فن لینڈ کی وزیر اعظم سنا میرن کی ایک ویڈیو لیک ہو گئی۔ یہ آپ کو سائٹ پر ویڈیو نظر آ رہی ہوگی۔ سنا میرن جو ہیں وہ ینگسٹ ترین پرائم منسٹر تھیں دنیا کی۔ جب یہ فن لینڈ کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں تو ان کی عمر 33 سال تھی۔ اس وقت سنا میرن کی عمر 36 سال کے قریب ہے، اور سنا میرن اس وقت جب روس کے ساتھ جنگ چل رہی ہے یوکرین کی، جو جنگ بارڈر سے آگے نکلنے کا خدشہ ہے، فن لینڈ اور روس کے درمیان بہت زیادہ ٹینشنز چل رہی ہیں۔ فن لینڈ جس نے حال ہی میں جو نیٹو ہے اس کی ممبرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے، اور فن لینڈ کو ممبرشپ ملنے ہی والی ہے، یعنی کہ فن لینڈ اور سویڈن روس کے رڈار پر ہیں، اور یہاں پر سنا میرن جو ہیں وہ پارٹی انجوائے کرتی ہوئی پکڑی کیا گئیں، بس کرٹیسائز کیا جا رہا ہے فن لینڈ کے عوام کی جانب سے کہ اتنا زیادہ نان سیریس لیڈر ہمیں نہیں چاہیے جو جنگ کے ان دنوں میں بجائے رشیا کے غصے کو ٹیکل کرنے، بجائے نیٹو ممالک کی ممبرشپ جسے ملنے والی ہے پلاننگ کرنے کے بجائے پارٹیز انجوائے کر رہا ہے، تو ایسا سربراہ ہمیں نہیں چاہیے۔ کچھ ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں ان کے ڈرگز کے، اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو فن لینڈ کی وزیر اعظم سنا میرن کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ نے مثال دیکھی یو کے وزیر اعظم بورس جانسن، جو کرونا کی پابندیوں کو وائلیٹ کرتے ہوئے انہوں نے اسی طرح کی پارٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ یہاں پر سنا میرن جو ہیں وہ جنگ کو اگنور کرتے ہوئے اس وقت جب نیٹو کا ممبر بننے والا ہے فن لینڈ، تو اس وقت اس طرح کی پارٹیز اور اس طرح کی ویڈیوز کا وائرل ہونا ظاہر ہے اس سے پھر فنش عوام کا جو غصہ ہے وہ تو سامنے آنا تھا، اور اس وقت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے سنا میرن کو۔ لیکن یوکرین کی مدد امداد کے لیے یہ ممالک ہمہ وقت تیار ہیں، یوکرین کو ایڈیشنل ایڈ پرووائڈ کی جا رہی ہے ان ممالک کی جانب سے، لیکن روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کرائمیا میں ہونے والے، بیلگورود میں ہونے والے حملوں کے باوجود ریلیکس ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آپریشن درست سمت میں جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران روس نے ایسٹرن یوکرین، صدرن یوکرین میں مزید حملے کیے، اور اسی پیس کے ساتھ ماسکو کی فورسز آگے کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کیا گفتگو کریں گے، انہوں نے کوئی ٹائم لائن نہیں بتائی، کوئی وقت نہیں بتایا روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو اعتماد میں لینے کے حوالے سے، لیکن یوکرین کے صدر سے ہونے والی ملاقات کے حوالے سے ترکی کے صدر نے کہا کہ میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو اعتماد میں لوں گا، ان سے بات کروں گا۔ ایمانوئل میکرون نے بھی روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بات کی، لیکن وہ معاملہ تھا اس کا جو نیوکلیر پاور پلانٹ ہے اس کے معاملے پر بات ہوئی۔ ترکی کے صدر کریں گے پیس ٹاکس پر بات۔ کیا یوکرین کے صدر نے کچھ مطالبات ترکی کے صدر کے سامنے رکھے ہیں جو کہ ترکی کے صدر روس کے صدر سے ڈسکس کریں گے؟ کیا ترکی کے صدر کامیاب ہو جائیں گے ان دونوں ممالک کے آفیشلز کو یا سربراہان کو بات چیت کی ٹیبل پر بٹھانے میں؟ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔